سامعین محترم، ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا، اور بطور مسلمان کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلی بنیادی اور اہم چیز جو انسان پہ فرض ہوتی ہے وہ 5 وقت نماز کی ادائیگی ہے، جو مسلمان ہونے کی دلیل اور علامت ہے، اور جو قیامت کے دن کا سب سے پہلا سوال بھی ہے۔ نماز فرض ہے تو نماز کے لیے طہارت اور پاکیزگی وہ بھی فرض اور لازم ہے۔ وضو، اگر غسل کی ضرورت ہے تو ان مسائل کو سیکھنا، سمجھنا، جاننا یہ بھی ایک مسلمان کے لیے لازم اور فرض ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ نماز کو صحیح طور پہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور وضو کرنا، اس کے فضائل و مسائل کو جاننا یہ انتہائی اہم ہے۔ اگر انسان وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق اہتمام کرتا ہے، اس کی نماز صحیح ادا ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری بھی ادا ہو گئی، لیکن صحیح وضو کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سے فضائل اس کو عطا ہو جاتے ہیں، اور بہت سے فوائد دنیاوی اور اخروی انسان کو مل جاتے ہیں۔ وضو کرنے سے جہاں انسان کو ظاہری طور پہ پاکیزگی ملتی ہے، صفائی کا اہتمام ہو جاتا ہے، صحت کے اعتبار سے انسان کے لیے انتہائی مفید ہے وضو، جسم کے اعضاء کو بار بار دھو لینا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی فوائد، ان کی طرف بھی ہماری رہنمائی فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک بندہ مسلم وضو کرتا ہے، وضو کرنے لگتا ہے، وضو اس نے شروع کر دیا، نیت اس کی درست ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں۔ کس طرح کہ وہ انسان اپنے جسم کے اعضاء کو دھونے لگتا ہے، تو جو ہی انسان اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس بندے کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ خرج من یدیہ کل خطیئہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ہاتھوں کے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہوں کو نکال کے معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر بندہ اپنا منہ دھوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منہ کے گناہ بھی معاف ہو گئے، ناک کو صاف کیا وہ گناہ بھی معاف ہو گئے، آنکھوں پہ پانی لگا، آنکھوں کی غلطیاں اور گناہ بھی معاف ہو گئے۔ یہ وضو کے پانی کے قطرات اتنے قیمتی اور اتنے اہم ہیں، جو گناہوں کو مٹا رہے ہیں، جو گناہوں کو صاف کر رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز، کوئی صابن لگا لیں، گناہ معاف نہیں ہوں گے، لیکن وضو کے قطرات اور وضو کے پانی کی برکت سے خرج من وجہہ کل خطیئہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے چہرے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور وہی بندہ پھر پاؤں دھونے لگتا ہے۔ آج کل تو ویسے بھی سردی کا موسم ہے، پاؤں دھوئے انسان نے سنت کے مطابق بہترین انداز سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس بندے کے پاؤں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے پاؤں کے گناہ، چلنے میں جو غلطی ہو گئی، کوئی گناہ اور کوتاہی ہو گئی، اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب یہ انسان وضو کر لیتا ہے تو یہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ وضو نماز کے لیے لازم اور شرط بھی
لیکن اللہ رب العزت کی رحمت بھی کہ وضو کرنے سے رب کائنات جسم کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے، انسان کے گناہ معاف ہو جائیں، انسان کی غلطیاں معاف ہو جائیں، انسان کی کوتاہیوں کو رب کائنات نظر انداز کر دیں، معاف کر دیں، تو یہ بڑی خوش نصیبی اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، لوگوں تمہیں وہ کام بتاؤں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہارے درجات کو اونچا کر دے، تمہارے درجات بلند ہو جائیں اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں۔ انہوں نے عرض کیا، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام ضرور ہمیں بتا دیجئے وہ عمل جس سے گناہ معاف ہو جائیں، درجات بلند ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی وضو پوری تسلی اور اچھی طرح کرنا، اچھی طرح مکمل وضو کرنا، پہلی بات ارشاد فرمائی، اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطی الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف زیادہ چل کے جانا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، یہ ایسے عظیم الشان اعمال ہیں جن کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات اس حدیث میں کیا آئی؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی وضو مکمل کرنا۔ نہ چاہنے کا مطلب، جیسے آج کل سردی زیادہ ہے، اگر گرم پانی میسر نہ ہو تو ظاہر ہے جسم محسوس کرتا ہے سردی اور ٹھنڈے پانی کو، اور انسان کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو، پھر بھی اللہ رسول کا حکم سمجھتے ہوئے پوری تسلی سے اچھی طرح وضو کرنا۔ یا کبھی اور کوئی انسان کو معاملہ ہو سکتا ہے، اس کا دل نہیں چاہ رہا، کوئی بیماری ہے، لیکن پھر بھی وضو اچھی طرح کرتا ہے۔ اگرچہ شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر وضو وہ کر ہی نہ سکتا ہو، ڈاکٹر نے روکا ہو، ماہر ڈاکٹر نے، یا سردی اتنی زیادہ ہو کہ جسم کا نقصان ہو سکتا ہو، تو پھر تو اسے تیمم کی بھی اجازت ہے، لیکن اس سے پہلے قابل برداشت ہے، جسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو ایسی حالت میں وضو پھر بھی پوری تسلی اور توجہ سے کرنا۔ یہ نہیں کہ سردی کی وجہ سے وضو اس طرح کیا کہ وضو مکمل ہی نہ ہو، جسم کے کچھ اعضاء خشک رہ جائیں۔ تو وضو کرتے ہوئے توجہ کرنا، وضو سنت کے مطابق کرنا، اور وضو پوری تسلی سے مکمل کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سرد موسم میں ہمیں سنت کے مطابق صحیح مکمل وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، من توضأ ہکذا غفر له ما تقدم من ذنبہ، انسان اللہ رب العزت کے در پہ آئے، اس کی فرما برداری کا راستہ اختیار کرے، اس کی رحمتیں بہت وسیع ہیں، اس کا فضل و کرم بہت زیادہ ہے، اس کی عنایات بہت ہیں، اس کی مہربانیاں اپنے بندوں پہ بہت زیادہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت کے مطابق وضو مکمل، اس لیے کہ جو وضو مکمل نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، تو وہ تو وضو ہی نہیں ہوگا، اس سے اجر و ثواب بھی کیا ملے گا، اس سے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ جس نے مکمل وضو کیا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے اس طرح وضو کیا جیسے میں وضو کرتا ہوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، اور آپ کے وضو فرمانے کا طریقہ حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ جس نے اس طرح وضو کیا جس طرح میں وضو کرتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العزت
اس کے درست وضو کرنے کی وجہ سے اس کے پچھلے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے۔ اس نے وضو درست کر لیا ہے۔ اس لیے حضرات اس موسم کے اندر اگر وضو کرتے ہوئے محسوس بھی ہو سردی تو اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے، اس کے فوائد کتنے زیادہ ہیں، وضو کی وجہ سے رب کائنات کی رحمتیں کتنی زیادہ ہیں۔ اگرچہ ہماری ذمہ داری بھی نماز ادا کرنی ہے، وضو لازم ہے، لیکن اگر وضو کے یہ فضائل بھی ہمارے سامنے رہیں، ہمارا شوق اور بڑھ جائے اور وضو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، وضو پہ توجہ ہماری زیادہ ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کہ وضو کرنے سے بندے کے گناہوں کو رب کائنات معاف فرما دیتے ہیں۔ اور مسلم کی ہی ایک حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن جب وضو کرے، وضو درست کرے، اچھی طرح خوبصورت وضو کرے، پوری تسلی کے ساتھ، جیسے کسی پروگرام میں دعوت میں ہم نے شریک ہونا ہو تو ہم بڑی تیاری کرتے ہیں، اہتمام کے ساتھ وضو کرے، اچھی طرح خوبصورت طریقے سے سنت کے مطابق وضو کرے، اور جب وضو سے فارغ ہو جائے تو پھر یہ دعا پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں مانتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی ہے، اکیلا ہی کارساز کائنات کا اور کوئی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے سچے رسول بھی ہیں۔ یہ دعا بھی پڑھ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ رب العزت کی رحمت کتنی زیادہ ہے۔ اس بندے نے زمین پہ وضو کیا، اس بندے نے فیصل آباد میں وضو کیا، سنت کے مطابق وضو کیا، حضرات آسمان پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا، اور پہلے آسمان سے دوسرے کا پھر اتنا ہی فاصلہ۔ انسان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں کہ انسان وہاں پہنچ سکے، لیکن جس نے وضو تسلی سے سنت کے مطابق کر لیا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتے۔ وضو کر کے جس نے دعا پڑھ لی، وضو کی دعا دہرا لی، اللہ رب العزت جنت کی 8 دروازے کھول دیتے ہیں میرے در پہ آنے والے اور میرے گھر میں آنے کے لیے تیاری کرنے والے، وضو کرنے والے، سنت کے مطابق دعا پڑھنے والے، تمہارے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا ہے، جس سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت کی رحمت کتنی زیادہ ہے۔ اور قیامت کے دن حضرات یہی وضو انسان کے لیے چمک کا، نورانیت کا، ہاتھ پاؤں اور چہرے کی روشنی اور چمک کا باعث بنے گا، جو انسان دنیا میں وضو پوری توجہ سے کرتا ہے۔ دنیا میں زیورات کے حصول کے لیے کتنی محنت اور کوشش ہوتی ہے، اور کتنے مہنگے ہیں زیورات، اور پھر ان کے فوائد کتنے قلیل ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین، لوگوں قیامت کے دن میری امت کے لوگ آئیں گے، ان کے چہرے بھی چمک رہے اور ان کے ہاتھ بھی، ان کے پاؤں بھی چمک رہے، من اثر الوضوء، کیوں چمک رہے ہیں؟ دنیا میں وہاں وضو کا پانی لگتا رہا ہے، دنیا میں جسم کے جن حصوں پہ وضو کا پانی لگا ہے، قیامت کے دن وہ چمک رہے ہیں، جس دن بہت سے لوگوں کے چہروں پہ ذلت چھائی ہوئی، لوگوں کے چہرے سیاہ ہو چکے ڈر خوف کی وجہ سے، اور قیامت کی ہولناکیاں اور رب کائنات کی گرفت
اور عذاب جو نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے چہرے سیاہ ہو چکے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وضو کرنے والے اس دن ان کے چہرے حشاش بشاش، چہرے چمک رہے، چہرے بھی چمک رہے، ہاتھ بھی چمک رہے، پاؤں بھی چمک رہے۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، لوگوں تم میں سے جو قیامت کے دن اپنے اعضاء کی چمک کو زیادہ کرنا چاہے وہ دنیا میں اہتمام کر لے۔ وہ ہاتھ، پاؤں، بازو قیامت کے دن چمکتے ہوں، روشن ہوں، نورانی ہوں، وہ دنیا میں زیورات کا اہتمام کرے کہ وضو اہتمام سے کرے، تسلی سے کرے، روزانہ کرے، ہر نماز کے لیے وضو کا اہتمام کرے۔ اگرچہ پہلے سے وضو ہو تو نماز اسی وضو سے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو تم میں سے چمک کو زیادہ کرنا چاہے کر لے۔ اور چمک کو زیادہ کرنے کا ایک یہ بھی مطلب کہ یہاں تک کوہنی سمیت بازو دھونا تو فرض ہے، کو بندہ چاہے تھوڑا اوپر تک بھی دھو لے۔ اسی طرح پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا یہ تو لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ اس چمک کو بڑھانا چاہے تو ٹخنوں سے تھوڑا اوپر بھی ٹانگ کو دھو لے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وضو کے پانی کی وجہ سے قیامت کے دن یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، یہ اعضاء نورانی ہوں گے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم گناہگاروں کو بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے تبلغ الحلیہ من المومن حیث یبلغ الوضوء، قیامت کے دن انسان کو، مسلمان اور مومن کو زیور پہنایا جائے گا۔ زیور، اور وہ زیور کہاں تک پہنایا جائے گا؟ جہاں تک وضو کا پانی لگتا ہے، جہاں تک وضو کا پانی ہے، حیث یبلغ الوضوء، جہاں تک وضو پہنچتا ہے، اعضاء کو دھویا جاتا ہے، قیامت کے دن مومن اور مسلمان کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا، جنت کا زیور، چمک اور دمک بھی۔ وضو فرض بھی، لیکن اگر ہم اہتمام کریں تو یہ اس کے فوائد بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جو بندہ من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، جو بندہ گھر سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے۔ حضرات گرامی قدر، اگرچہ مسجد میں آ کے وضو کرنا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، انسان چاہے تو مسجد میں آ کے وضو کر لے، لیکن اگر گھر سے وضو کر کے چلے تو اس کا اجر و ثواب اور زیادہ ہے۔ اگر گھر سے ہی اس نے وضو کر لیا اس کا اجر و ثواب اور زیادہ ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ گھر سے وضو کر کے چلے، خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، فرضی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے لیکن اس نے گھر سے ہی وضو کر لیا، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے، کتنا اس کو فائدہ اور کتنا اس کو اجر و ثواب۔ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، وضو اس نے گھر سے ہی کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ایک مسلمان حج کا احرام باندھ کے حج کرتا ہے، جیسا اجر و ثواب اس کو ہوتا ہے ویسا ہی اجر و ثواب اس مسلمان کو ہوتا ہے جو نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے چلتا ہے۔ گھر سے وضو کر کے، حضرات کتنا مشکل ہے، وضو تو کرنا ہی ہے، لیکن اگر انسان گھر سے کر کے چلے، اس لیے ہم کوشش کریں کہ وضو کا اہتمام گھر سے کیا کریں۔ ہاں کبھی ضرورت ہو نہیں کر سکے تو مسجد میں انتظامات الحمدللہ ہر مسجد میں ہے، وضو ہو سکتا ہے، لیکن اگر انسان گھر سے آ رہا ہے اور وضو کرنا ممکن ہے تو زیادہ افضل، زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان گھر سے ہی وضو کر کے آئے، اجر و ثواب اور زیادہ ہو گیا۔ اور اسی بات کو ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ وضو کرتا ہے گھر میں اور وضو اچھے طریقے سے سنت کے مطابق مکمل وضو پوری توجہ اور تسلی سے، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُسْبِغَ،
خوبصورت کر کے وضو کرتا ہے، خوبصورت سنت کے مطابق پورے اہتمام سے، وَيُسْبِغَ مکمل وضو کرتا ہے، کوئی حصہ خشک نہیں رہتا جہاں پانی لگنا چاہیے، وضو مکمل کرتا ہے اور پھر چلتا ہے اور مسجد میں آ جاتا ہے، وضو اس نے گھر میں ہی کر لیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تبشبش اللہ علیہ، اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو دیکھ کے جو گھر سے وضو کر کے آیا ہے، اللہ عرش پہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ حضرات، اللہ کا راضی ہو جانا، اللہ کا بندے پہ خوش ہو جانا، ورضوان من اللہ اکبر، کائنات میں اللہ کے راضی ہونے سے بڑی اور کوئی چیز نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ راضی ہو جائے اور کیا چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، اللہ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، جہنم سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت پوچھیں گے جنتیوں خوش ہو؟ جنتی عرض کریں گے مولا بہت خوش، بہت خوش، جنت مل گئی، جنت کی نعمتیں مل گئیں، جنت کی بہاریں مل گئیں، ہمارے چہروں کو تو نے نورانی کر دیا جبکہ بہت سے چہرے کالے اور سیاہ ہو گئے، اللہ ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو تو نے بھاری کر دیا، اپنی رحمتیں تو نے عطا کر کے جنت دے دی، مولا اور کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے جنتیوں میں تمہیں اس سے بڑی نعمت نہ دے دوں؟ جنتی پوچھیں گے مولا جنت سے بڑی نعمت؟ جنت کی نعمتیں اور جنت کی نہریں اور جنت کے حور و غلمان، وہ سونے اور چاندی کی اینٹیں اور زعفران کی مٹی اور کستوری کا گارا اور دودھ کی اور جنت کے شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں اور پھل اور خدمت کے لیے غلام، مولا جنت سے بڑی نعمت بھی ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ہاں ہے، جنت سے بڑی نعمت بھی ہے۔ اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جنت سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تم پہ راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد میں تم پہ ناراض نہیں ہوگا، میں تم پہ راضی ہو گیا۔ حضرات، یہ جنت سے بڑی نعمت اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ راضی ہوگا تو جنت ملے گی نا، اگر اللہ راضی نہیں ہوگا تو جنت کیسے ملے گی؟ اور حضرات، یہ پروٹوکول مسجد میں آنے والا گھر سے وضو کر کے آیا ہے، سنت کے مطابق وضو کیا، مسجد میں آ رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندہ مسلم کے آنے پہ اللہ رب العزت اپنے عرش پہ ایسے خوش ہو جاتا ہے جیسے تمہارا کوئی گھر کا عزیز پردیس میں گیا ہو، کسی دوسرے ملک میں تم لینے کے لیے جاتے ہو، اور جیسے اسی پہلی ملاقات اسے دیکھ کے تم خوش ہو جاتے ہو، اللہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں آنے والے نمازی کو دیکھ کے ایسے ہی خوش ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ گھر سے بندہ وضو کر کے آیا ہے، اور حضرات جو مسجد میں آئے ہی نہ، جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہی نہ ہو، جو وضو ہی نہ کرے، پھر اسے اللہ کی رضا کیسے ملے گی؟ حضرات محترم، وضو نماز کے لیے کرنا تو ظاہر فرض ہے، لیکن نماز کے علاوہ بھی وضو کرنا اور باوضو رہنا یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ ویسے ہی انسان جب بھی موقع ملے وضو کر لے تو یہ انسان کے لیے ذہنی طہارت کا، پاکیزگی کا باعث ہے، اس کے افکار و نظریات کو پاکیزہ اور صحیح رکھنے کا باعث ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے خیر اور برکت کا باعث ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے کہ جب بھی موقع ملے تو وضو کر لے، وضو میں رہنے کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اور اگر انسان کوئی مسلمان توفیق ہو جائے، انسان رات کو سونے سے پہلے وضو کر لے، صرف وضو کر لے، اگر وضو کر کے 2 رکعتیں بھی پڑھے تو کیا ہی بات ہے، یہ تو تہجد بھی ہو گئی، لیکن چلو صرف وضو کی بات، صرف وضو کر لیا سونے سے پہلے، نماز تو اس نے پہلے ہی پڑھ لی تھی، اب سونے لگا ہے تو وضو کر لیا۔ اور وضو پہ کتنا ٹائم لگے گا؟
1 منٹ لگے گا، 2 بڑی تسلی سے کر لیں وضو، تو بالکل معمولی ٹائم وضو کر لیا، بستر پہ آ گیا اور ذکر کرتے ہوئے سو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ مسلم نے وضو کیا ہے، وضو کر کے اس نے کوئی رکعتیں نوافل نہیں پڑھے، یہ وضو کر کے سو گیا ہے، ذکر کرتے کرتے آیت الکرسی پڑھی، دعا پڑھی اور اسی طرح آنکھ لگ گئی سو گیا، اللہ رب العزت یہ فضل و کرم فرماتے ہیں، ایک نورانی فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ تو نے آج میرے اس بندے کے پاس رہنا ہے، اس کے قریب رہنا ہے، اور رات کو جب بھی اس کو جاگ آئے، پہلی تو بات رحمت کے فرشتے کا قریب رہنا کتنی سعادت کی بات ہے، اور رات کو جب اس بندے کو جاگ آ جائے یہ کروٹ بدلے، یہ کچھ بھی نہ بولے، وضو کر کے سویا ہوا انسان ظاہر ہے کروٹ لیتا ہے، 12 بجے رات، 2 بجے، 3 بجے، تھوڑی آنکھ کھلی اس نے کروٹ بدلی، آنکھ اس کی لگی ہوئی اسے نہیں پتا، لیکن وضو کیا ہے، اللہ فرشتہ بھیجتا ہے اور حکم کرتا ہے میرے فرشتے میرا یہ بندہ جب بھی کروٹ بدلے نا تو نے دعا کرنی ہے، دعا فرشتے نے کرنی ہے۔ مسلمان سویا ہوا اسے شاید یاد بھی نہیں کہ کوئی فرشتہ ہے، کیا کہتا ہے فرشتہ؟ اللہم اغفر لعبدک فلاں فإنہ بات طاہرا، اللہ اس بندے کو معاف کر دے، یہ وضو کر کے سویا تھا، اللہ اس کو معاف کر دے، اس نے وضو کیا ہے۔ حضرات جتنی دفعہ وہ کروٹ بدلے یا جاگ آئے اٹھ بھی جائے اس کو نہیں پتا، لیکن فرشتہ دعا کر رہا ہے اللہ اس کو معاف کر دے، یہ وضو کر کے سویا ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ مسلم وضو کرتے ہوئے سو گیا، وضو کیا، ذکر شروع کیا اور نیند آ گئی، سو گیا، رات کے کسی پہر جاگ آ گئی، آنکھ کھلی، ابھی نہ چارپائی سے نیچے اٹھا، نہ وضو کیا، نہ ہاتھ اٹھائے، کچھ نہیں کیا، ایسے ہی لیٹے لیٹے کوئی دعا کر لی، اللہ فلاں چیز عطا کر دے، اللہ فلاں پریشانی سے محفوظ فرما دے، اللہ فلاں ٹینشن کو دور کر دے، وضو کر کے سویا ہے، جاگ آئی رات کو، دنیا آخرت کی کوئی خیر کی دعا مانگ لی، اللہ آتاہ اللہ ایاہ، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وضو کر کے سونے والا رات کو جاگ آنے پہ جو مانگ لے عرش کا مالک وہی عطا فرما دیتا ہے، کہ یہ وضو کر کے سویا ہے۔ اللہ ہمیں بھی باوضو رہنے کی اور سنت کے مطابق وضو کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، کلمہ پڑھ لینے کے بعد مسلمان پہ سب سے پہلا فرض جو عائد ہوتا ہے اور سب سے بنیادی بڑی اہم بات کہ ایک مسلمان 5 وقت نماز ادا کرے، مرد ہے تو باجماعت ادا کرے، اور نماز ادا کرنے کے لیے صفائی ستھرائی طہارت اس کا اہتمام کرنا ظاہرہ یہ انتہائی لازم ہے، بغیر وضو کے انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی، لہٰذا وضو کو سیکھنا مسائل کو یہ بھی بڑا اہم ہے۔ وضو کے فضائل تو ہم نے بیان کر دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر وضو کے فضائل کو بیان کیا، اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں کہ ایک مسلمان سنت کے مطابق جب وضو کرتا ہے تو جیسے وہ جسم کے آزاد ہوتا جاتا ہے، ساتھ ساتھ اللہ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو دھوتا جاتا ہے۔ انسان نے ہاتھ دھوئے، اس کے ہاتھوں کے گناہ دھل گئے، ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل گئے، چہرہ دھویا، چہرے کے گناہ دھل گئے، پاؤں دھوئے، پاؤں کے گناہ بھی دھل گئے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نہ چاہتے ہوئے وضو کرنا، سردی زیادہ ہے، کوئی اور مسئلہ، اتنا عظیم عمل ہے، اللہ اس کی وجہ سے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ سنت کے مطابق وضو کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جو بندہ سنت کے مطابق وضو کر کے دعا پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آخر تک، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔
سنت کے مطابق وضو کا اہتمام کرنے والا قیامت کے دن اس کے ہاتھ بھی، اس کا چہرہ بھی، اس کے پاؤں بھی یہ چمک رہے ہوں گے، نورانی ہوں گے، اور جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے وہاں تک یہ چمک پہنچے گی، اور مسلمان اور مومن کو وضو کے اعضاء والی جگہ پر اسے زیور پہنایا جائے گا، اور چمک اور نورانیت اس کی انتہائی زیادہ قیامت کے دن کی، اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ حضرات، وضو تو مسجد میں آ کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن گھر سے اگر بندہ وضو کر کے آ گیا سنت کے مطابق تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا اجر و ثواب ہے جیسے حج کر رہا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا جو گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے اللہ اس پہ ایسے راضی اور خوش ہو جاتا ہے جیسے تمہارا کوئی عزیز پردیس سے آئے تو تم اس کو دیکھ کے خوش اور راضی ہو جاتے ہو۔ وضو نماز کے لیے تو کرنا ہی ہے، لیکن اگر نماز سے ہٹ کے انسان ویسے باوضو رہے تو یہ بھی بڑی فضیلت کی، سعادت کی اور انسان کے لیے خیر اور برکت کی بات ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر بندہ رات کو سوتے ہوئے وضو کر لے، رات کو جب وہ کروٹ لے گا یا اسے جاگ آئے گی، ایک فرشتہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا جو دعا کرے گا اللہ اس بندے کو معاف کر دے، یہ وضو کر کے سویا ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رات کو وضو کر کے ذکر کرتے ہوئے سونے والا، رات کو آنکھ کھل جائے کوئی دعا کر لے دنیا آخرت کی بھلائی کی، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے وہ اس کو عطا کر دیتے۔ حضرات، یہ وضو کے فضائل، لیکن یہ فضائل ہمیں کب حاصل ہوں گے؟ جب ہمارا وضو درست ہوگا اور سنت کے مطابق ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، وضو کی حفاظت تو مومن ہی کرتا ہے، مومن ہی وضو کے مسائل کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور تسلی سے سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اور باوضو رہتا ہے، یہ مومن کا ہی کام ہے۔ لیکن اگر وضو مکمل نہیں ہوگا، سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو فضائل تو دور کی بات ہے، پھر تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا کسی نے وضو کیا جلدی سے اور اس کی ایڑیاں خشک رہ گئیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ویل للعقاب من النار، اگر وضو کرتے ہوئے ایڑیاں خشک رہتی ہیں تو یہاں تو آگ لگ سکتی ہے، جہنم کی آگ پہنچ سکتی ہے۔ اور ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بندے کو، اس نے وضو کیا اور اس کے قدم پہ ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی تھوڑی سی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا واپس جا دوبارہ وضو کر کے آ، واپس جاؤ دوبارہ وضو کرو۔ اس لیے مسائل کام سیکھنے سے آتے ہیں، جتنے یہ اہم اجر و ثواب والے کام ہیں اتنی ہی ان کو سیکھنے کی بھی اہمیت ہونی چاہیے اور انسان کی توجہ بھی اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے۔